دیکھیے مشکات الاثار نمبر ہے 207. اس میں قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنْهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کے ابواب میں سے، وَمِنْهَا اور ان میں سے، یعنی نیکی کے ابواب میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیے نیکی کے ابواب میں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ ہے یہ کہ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اچھائی کا حکم، برائی سے روکنے کے لیے دینی مختلف شعبے ہیں، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے علماء اکابرین نے اپنے اپنے مزاج کے موافق، اپنے اپنے علم کے موافق اس فریضے کو انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر خانقاہ والوں نے خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کی، اور یہی اصلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر تھی۔ اچھائی کا حکم کرتے تھے، برائی سے ان کو روکتے تھے۔ اسی طریقے سے مدرسوں کے اندر بیٹھ کر کے اکابرین نے پڑھایا ہے، پڑھنے میں امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے کہ اچھائی کا حکم کیا جاتا ہے اور جو برائیاں ہیں ان سے منع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ سینکڑوں سال تک اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، خانقاہی سلسلہ، مدارس کا سلسلہ، آج تک بھی یہ جوں کا توں ہے۔ آج بھی خانقاہی سلسلہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کر رہا ہے۔ آج بھی مدارس نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، یہ 1926 سے پہلے کا وقت ہے، جب ہندوستان کے اندر ایک تحریک غیر مسلموں کی جانب سے چلائی گئی۔ اس تحریک کا نام تھا شدھی کی تحریک۔ شدھی آپ ہندی سمجھتے ہیں، ہندی میں شدھ کسے کہتے ہیں؟ شدھ، پاک صاف۔ یہ دودھ شدھ ہے، یہ پانی شدھ ہے، یہ ہندی لفظ ہے۔ شدھی کہتے ہیں یعنی مسلمانوں کو پاک کرو، ان کے مذہب سے ہٹا کر کے انہیں غیر مسلم بناؤ، تو یہ اس کو کہا گیا تھا ہندوؤں کی طرف سے شدھی کی تحریک۔ شدھی یعنی اسلام سے مسلمانوں کو نکال کر غیر مسلم بنا لینے کو شدھی کہا گیا، کہ ہم نے گویا کہ اسلام کو چھڑوا کر کے انہیں پاک کر لیا، حالانکہ یہ جاہل ہیں، مہا جاہل ہیں۔ یہ اسلام سے چھڑا کر کے گائے کا پیشاب پلا کر کے یوں کہتے ہیں پاک کر لیا۔ سب سمجھتے ہیں کہ گائے کا پیشاب ایک ناپاک چیز ہے، لہذا یہ لوگ پی رہے ہیں اور اس کو پاک سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان پیشاب نہیں پیتا، دودھ پیتا ہے، تو پاک دودھ ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے یہ شدھی کی تحریک چلی۔ اس میں خانقاہی سلسلہ، مدارس کے علماء سب پریشان ہو گئے کہ کریں کیا۔ مدارس میں سے انہی میں سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ بھی وہ علاقے جہاں پر ایمان کی باتیں، دین کی باتیں کم پہنچی ہوئی ہیں، وہاں کے لوگ بہت تیزی سے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
اور ایک منٹ رک جائیے، وہاں کا فون رہ گیا تھا، ایک منٹ۔ جیسا کہ میوات کا علاقہ، حضرت نے دیکھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، یہ میوات کا علاقہ اسی طرح کا علاقہ ہے کہ یہاں دینداری بہت کم ہے، بے دینی کا عروج ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا پانی پت کا چھیتر، اس کے اندر بھی بہت زیادہ مرتد ہوئے ہیں لوگ۔ تو اس شدی کی تحریک جو ہندو کی طرف سے مسلمانوں کو ان کے اسلام سے ہٹانے کے لیے چلائی گئی، اس میں بہت زیادہ تعداد میں مسلمان لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر، بلکہ یوں کہیے اپنے کمزور ایمان کو چھوڑ کر، چونکہ ان کا ایمان تھا ہی اس طرح کا، مضبوط ایمان تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، چھوڑ کر کے غیر مسلم بنتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے چین تھے، بڑے پریشان تھے، اور حضرت نے دیکھا کہ میوات کا علاقہ بنجر ہے، اگر وہاں یہ تحریک پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے لوگ مرتد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اکابرین سے میں نے سنا ہے کہ حضرت نے وہاں مکتبوں کی باغ ڈیل ڈالی۔ مکتب، چھوٹے چھوٹے جو مدرسے ہوتے ہیں اس کو مکتب کہہ دیتے ہیں، جیسے انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں انگلش میں، انسٹیٹیوٹ، تو انسٹیٹیوٹ کو مکتب آپ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ عربی اس کی معہد آتی ہے، معہد، اسکول سے چھوٹا جو ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا اسے کہتے ہیں معہد، یعنی انسٹیٹیوٹ، اور پھر اسکول ہوگا، اس کے اوپر کالج ہوتا ہے، اور کالج کے اوپر یونیورسٹی ہوتی ہے، یہ ہے جی۔ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، مکاتب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز کے اندر اس میں میوات کے اندر باغ ڈیل ڈالی، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنتیں کی، مجاہدے کیے، لوگوں کے درمیان بھی جو ہے ایمان آ جائے، ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں، تو وہاں پر حفظ کرنا شروع ہو گئے بچے، حافظ بننا شروع ہو گئے بچے۔ یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ اس بیچ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، جو کہ ان کا گھر یہی ہے، مرکز نظام الدین جو آپ دیکھ رہے ہیں بنگلے والی مسجد، یہ ان کا ہی گھر ہے اپنا، ان کا یہیں پر رہا کرتے تھے، یہ ان کا گھر ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ ایک حافظ کو دیکھ لیا، میوات کے ایک حافظ کو دیکھا کہ اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، لباس بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تو حضرت کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ بتائیے اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی محنت کے باوجود یہ بچہ حافظ بھی بن گیا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ داڑھی رکھ سکے، شرعی لباس پہن سکے، اور اس کی اصلاح کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ بات نہیں بنے گی، اب ہمیں کچھ اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہ جب حضرت نے سوچا تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حج کے لیے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جہاں پر ہے، وہاں پر مسجد نبوی میں حضرت نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر یہ کہا گیا کہ الیاس ہم آپ سے کام لیں گے، آپ سے ہم دین کا کام لینا چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے دین کا کام لیں گے۔ اور یہ بعض بزرگوں کو سنا کہ 2-3 بار یہ خواب آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو بڑے بے چین ہوئے کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں، زبان بھی میری اتنی صاف نہیں ہے، میں زیادہ مقرر بھی نہیں ہوں، بیان بھی زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، یعنی میں اس لیول کا نہیں ہوں جس لیول کے دیگر علماء ہیں، لیکن اللہ نے انہی کو چنا، اللہ رب العزت نے انہی کو چنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اور اکابرین سے ہم نے سنا ہے کہ زبان میں لکنت تھی، یعنی بول نہیں پاتے تھے، بہت مشکل سے جو ہے وہ اس طرح سے بول پاتے تھے، بہت ہی مشکل سے۔ بہرحال فرماتے ہیں پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کام ہوگا کیسے، میں تو بول بھی نہیں پاتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے میں کیسے جو ہے اس بات کو پیش کروں گا۔ تو کسی عارف باللہ سے ملے وہاں پر، عارف باللہ یعنی کوئی بزرگ اللہ والے خاص، کہ حضرت میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ حضور کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ معاملہ آتا ہے خواب میں کہ ہم تم سے کام لیں گے۔
میں پریشان ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں دین کا کام اس لیول کا کس طرح سے جو ہے مطلب کر سکتا ہوں، کیا کروں میں اس کے لیے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی، کہنے لگے حضرت آپ یہ تو دیکھیں کہا کیا جا رہا ہے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے، یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے دین کا کام لیا جائے گا۔ تو اب لیا جائے گا تو لینے والا کام اپنے حساب سے لے لے گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ یہ تھوڑی کہا گیا کہ آپ دین کا کام کرو، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، تو کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا بلکہ لیا جائے گا آپ سے کام، یعنی جب اللہ کام لے گا تو ساری پاور، ساری طاقتیں، سارا ذہن، وہ ایمان کی پاور، سب کچھ اللہ تعالیٰ خود آپ کو دے گا۔ تو اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو اس کے اسباب بھی دے دیتا ہے۔ اس بات سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل مضبوط ہو گیا کہ اچھا اللہ کام لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کو کشف و الہام کا بہت معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے کشف و الہام ہوا کرتا تھا۔ یہ وہاں سے واپس آئے اور آنے کے بعد میں یہاں انہوں نے اپنی بنگلے والی مسجد، وہی ان کا گھر تھا، وہیں رہا کرتے تھے۔ یہ راتوں کو رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے دہاڑے مار کر روتے تھے کہ یا اللہ امت جو ہے کہاں پہنچ رہی ہے کہ مطلب ایمان سے مرتد ہو رہی ہے، ایمان چھوڑ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اے اللہ تو کام لے لے۔ خوب روتے تھے۔ ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی انہیں دیکھ کر کہا کرتی تھی کہ تمہیں امت کا اتنا غم کس طرح سے ہو گیا؟ حضرت کہتے کہ اگر یہ غم تجھے بھی ہو جاتا تو رونے والے دو ہو جاتے، ایک نہیں بلکہ رونے والے دو ہو جاتے۔ اس طریقے سے زندگی گزر رہی تھی اور اللہ رب العزت نے کشف اور الہام کے ذریعے سے انہیں کام سکھانا شروع کیا دعوت تبلیغ کا۔ یعنی جو خانقاہی سلسلہ تھا وہ جوں کا توں رہا، جو مدارس کا سلسلہ تھا وہ جوں کا توں رہا، وہ سب اپنے اپنی لائن میں کام کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسے کام کی ضرورت تھی جو عمومی اور عام لیول پر ہو، چونکہ خانقاہ میں وہ جائے گا جس کے اندر طلب ہوگی کہ میں اپنی اصلاح کراؤں، مدرسے میں پڑھنے وہ آئے گا یا تو آئیں گے چھوٹے بچے آئیں گے، یا چھوٹے بچے نہیں اگر کوئی بڑا بھی آئے گا جس کے اندر چاہت، طلب، اس کی سپورٹ، ساری چیزیں ہوں گی، وہی آتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی جماعت کی ضرورت ہے، ایسے کام کی ضرورت تھی کہ وہاں بے طلب بندوں کے پاس گھر گھر جایا جائے اور ان کو جا کر کے سمجھایا جائے، وہ چاہیں تب بھی سمجھایا جائے، نہ چاہیں تب بھی سمجھایا جائے، کیونکہ ہر مدرسے والا تو ہر گھر نہیں جائے گا، کنڈی نہیں کھڑکھڑائے گا، اسی طریقے سے ہر خانقاہ والا تو نہیں جائے گا وہاں ہر گھر وہاں تو لوگ آئیں گے تو اصلاح ہوگی۔ اور سسٹم بھی یہی ہے، مدرسے والے اگر وہاں سے نکل کر کے گھروں میں گھومیں گے تو وہ پڑھنا پڑھانا کیسے ہوگا؟ تو سسٹم نہیں ہے، وہ وہاں تو جانا ہی پڑے گا۔ تو ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو عمومی لیول پر کام کرے، تو حضرت نے اس کام کو شروعات کی۔ علماء سے، اکابرین سے رائے مشورہ کیا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، خلاصہ یہ نکلا کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایمان کی کمزوری ہی آج یہ ہمارے مسلمانوں کو غیر ایمان والا بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ شدھی کی تحریک جو کامیاب ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ مضبوط ایمان والے سے اگر کہا جائے غیر مسلم بن جاؤ، تمہیں ساری چیزیں دیں گے، سارے اسباب، سارے حالات دیں گے اور تم بڑے خوش رہو گے، تو ظاہر سی بات ہے مضبوط ایمان والا ہی انکار کر سکتا ہے، کمزور ایمان والا تو کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے بالکل جی کوئی دقت والی بات نہیں، اور پھر اپنی آخرت کو وہ خراب کر لے گا، برباد کر لے گا۔ ہوا بھی یہی، کتنے لوگوں نے ایمان چھوڑا ہے۔ پانی پت کا وہ علاقہ، بڑی جنگیں بھی ہوئی وہاں پر، کیا نہیں ہوا وہاں پر، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہاں آج بھی پانی پت کے علاقے میں، ادھر کے چھیتر میں آپ دیکھیں، پنجاب کے اس چھیتر کے اندر ابھی بھی اس وقت بھی ایسی کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر مسجدوں کے اندر بھینسیں بن رہی ہیں، مسلمان وہاں سے چھوڑ کر کے آ گئے یا وہ مرتد ہو گئے۔ ایسی کتنی مسجد، ابھی ہمارے یہاں سے ایک جماعت گئی تھی اسی چھیتر میں، انہوں نے مجھے آ کر کے کارگزاری سنائی، کارگزاری میں بڑا عجیب میں نے سنا، میں حیران ہو گیا کہ بتائیے اللہ رحم فرمائے کیا ہو رہا ہے کہ جیسے مسجدوں میں آپ نے کبھی اندر جا کر کے دیکھا ہوگا، آپ بچپنوں میں مسجد میں جانا ہوا ہوگا، تو مسجدوں میں در ہوتے ہیں، بیچ میں در ہوتے ہیں، در کے اندر جو ہے اندر والے حصے ہوتے ہیں، تو ان دروں کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور لوگ اسے پوج رہے ہیں، یعنی وہ مسجدیں ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ایسی بہت مسجدیں ہیں، کہیں پر سکھ مذہب والے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے جو ہے بھینس باندھتے ہیں اور اپنے گائے باندھتے ہیں، وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ اور کتنی مسجدیں چھڑا بھی لی گئی ہیں، کتنی ہی مسجدیں ہیں جن کو چھڑایا بھی جا چکا ہے۔ تو یہ حال ہوا ہے اس ٹائم۔ حضرت نے دیکھا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے،
بس ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عمومی محنت کی ضرورت ہے۔ خصوصی محنتیں تو ہو رہی ہیں، خصوصی محنتیں ہو رہی ہیں خانقاہوں کے اندر، خصوصی محنتیں ہو رہی ہیں مدارس کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم بننا ایک خاص عمل ہے، یہ عام عمل تو ہے نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت کو اللہ کی طرف سے یہ کشف و الہام ہونے شروع ہو گئے، کام کی شروعات کیسے کیسے ہوگی۔ اب حضرت مالدار تھے اور کاندھلہ جو یو پی میں ہے، کاندھلے کی بڑی اونچی ہستی تھے حضرت، مالدار بھی تھے، سونا چاندی پیسہ روپیہ سب کچھ تھا ان کے پاس۔ حضرت نے دیکھا کہ بھئی کرنا تو پڑے گا، چاہے اپنا سب کچھ لوٹ جائے اللہ کی راہ۔ ہوا بھی یہی، دہلی کے اندر میوات کے لوگ آیا کرتے تھے کام کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت نے ان سے ملنا شروع کیا، ان سے ملے اور ملنے کے بعد ان کو سمجھایا، دین سمجھایا، ایمان سمجھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے، وہ تھوڑا سا اکڑ بھاشا تھی، اور ابھی بھی اس طرح سے بولتے، او عالم یہاں، بلکہ یہاں نہیں ہینا، ہین کہتے ہیں، یہاں او عالم ہینا، ہینا ہونا، ہینا من یہاں، حالانکہ عربی لفظ ہے ہنا ہونا، کیونکہ یہ لوگ یمن سے آئے ہوئے ہیں۔ میوات کا جو بیک گراؤنڈ ملتا ہے یمن ملتا ہے، یمن میں پہاڑ ہیں، پہاڑی چھیتر میں رہا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد، تو وہاں سے ہندوستان جب یہ آئے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پہاڑی چھیتر میں ہی چنا، اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں آج بھی۔ تو اس طرح سے بولتے ہیں، وہ آج بھی جماعتیں آتی تو او عالم ہینا، اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو وہ اکھڑ بھاشا میں انہیں جو ہے ڈانٹا کہ تو ہمارا معاملہ خراب کرا دے گا، وہ ہمیں یہاں بٹھا کے دین سکھائے گا اور ہمارے بچے بھوکے مریں گے۔ حضرت نے دیکھا کہ بات نہیں من نہیں، پوچھا کہ تم صبح شام تک جو ہے رکشے چلاتے ہو یا کام دھام کرتے ہو، بیلداری کرتے ہو، سامان اٹھاتے ہو، یہ سارے کام کر کے تمہیں شام میں ملتا کیا ہے؟ تو بتایا اس وقت میں مجھے دھیان نہیں آ رہا، فی الحال 1 آنے 2 آنے 4 آنے اس طرح سے کچھ ہوتا تھا۔ تو بہرحال آپ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے 5 روپے، مثال کے طور پر، اتنے نہیں ہیں، کچھ اور تھا، وہ آنے وغیرہ میں تھا۔ کہا جی اتنا ملتا ہمیں، ہم اتنا کماتے ہیں، اس کے بعد اپنا گھر واپس ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ سب لوگوں کو میں دوں گا اپنی جیب سے، صرف میرے پاس بیٹھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ اب 1 دن 2 دن شام ہو جاتی، شام میں حضرت جو ہے ان کی اجرت کہہ لیجئے، ہدیہ کہہ لیجئے اس کو، وہ جو ہے دے دیا کرتے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بڑھیا ہمیں جو ہے نوکری ملی ہے، اس میں تو ہاتھ منہ دھونا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اور اس کا جو ہے جو یہ بولتا رہتا ہے اس کا بیان سننا ہے جیسے جیسا، اور بس یہی ہے بھائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت اچھا کام مل گیا ہمیں۔ اب انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ یار ہمارا کام تو بہت اچھا ہے بھائی، ایسا ایک مولوی ہے، مولوی کہتا ہے منہ ہاتھ دھو کے بیٹھو، نمازیں پڑھو، اللہ اللہ کرو، اور میرا بیان سنو، اور بھیا ٹھیک ہے شام میں جو پیسے لے جاؤ، اس سے اچھی کیا ہوگی نوکری۔ اب یہ کچھ دن تک تو یہ ایسے ہوتا رہا، لیکن کچھ دن میں ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان تو کچھ نہ کچھ تو بنے گا نہیں بنے گا، اور حضرت کا بیان اتنا درد کے ساتھ بیان کرتے تھے آپ، دھیرے دھیرے ان کا ایمان جو ہے عروج پر آنا شروع ہو گیا، چونکہ یمن کے لوگ ہیں، اور حضور نے فرمایا تھا الایمان یمانی، ایمان دیکھنا ہو تو یمن والوں کا دیکھو، یعنی یمن والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان میں آنے کے بعد سب ٹھپ ہو گیا ان کا۔ اب یہ دوبارہ سے جب ان کا ایمان بننا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ارے مولوی تو نے تو سارا کچھ ہمارے پر لٹا دیا، حالانکہ یہ کام تو ہمارا ہی تھا۔ اب اس طریقے سے لوگوں کا آنا جانا وہاں پر شروع ہو گیا، تو علماء سے رائے مشورے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، پھر اللہ کی طرف سے کشف و الہام، کام کی شکلیں بنتی چلی گئیں کہ بھی جیسے تم لوگوں نے اب دین سیکھا ہے، اب اس دین کو دوسروں کو سکھاؤ۔ پھر جو ہے گشت شروع ہو گیا، پھر گشت کرنے لگے لوگ، باہر نکل کر مارکیٹ میں جاتے، لوگوں سے ملتے، گالیاں کھاتے، الٹا سیدھے الفاظ سنتے، اور انہیں اٹھا کر کے مسجد میں لاتے، ان کے منہ دھلواتے، ہاتھ دھلواتے، وضو کراتے، اس کے بعد وہاں بٹھاتے، پھر حضرت ان کے سامنے جو ہے بیان کرتے۔ یہ سارا کچھ سسٹم چلتا رہا، ہوتے ایک مستقل ایک جماعت جو ہے اس طرح کی پیدا ہو گئی، اور حضرت کا سب کچھ خرچ ہو گیا۔ جب مہمان آنے شروع ہو گئے مرکز نظام الدین کے اندر، تو اپنی طرف سے خرچ کرتے تھے، اپنی زمینیں بیچتے تھے، اپنے زیورات بیوی کے بیچتے تھے ان کی اجازت سے، اپنا پیسہ روپیہ خرچ کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ ہوتا رہا۔ اسی بیچ میں 1926 ایک قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق 1927 جو سن آیا، عیسوی سن آیا 1927، 26 کا بھی قول ہے، بلکہ میں نے عام طور پر 1926 ہی کا سنا ہے، لیکن
دوسرا قول 1927 کا بھی ہے، بعد میں ہوگا 1927 میں جو حضرت نے دیکھا کہ اب جماعت اس طرح کی بن چکی ہے، ان کے ایمان مضبوط ہو چکے اتنے کہ میں اگر کہیں بھیجتا ہوں شہر سے باہر تو یہ جائیں گے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اتنے دن تک ان کے ساتھ رہنے کے بعد ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا، حضرت سے محبت بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ اس بات کو سمجھ بھی گئے کہ یہ کام کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ ہمیں پیسے دے کر کے یہاں تک لایا ہے، حالانکہ یہ کام ہمارا ہی تھا، اس کو پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت نے جو ہے دیکھا، ماحول دیکھا، سمجھا، اور برابر علماء سے، بڑے بڑے علماء سے رائے مشورے ہوا کرتے تھے، یہ بنا مشوروں کے کام نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے کشف الہام کے ذریعے سے ان کا ذہن کھول دیا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے 1926-27 کا جب دور آیا تو حضرت نے غالباً 6 لوگوں کی جماعت اپنے ہی علاقے میں کاندھلا بھیجی، میواتی تھے اس میں، میواتیوں نے آ کر کے کاندھلا میں، یعنی میوات کی جماعت یوپی سب سے پہلی جماعت ہے جی، میوات کے لوگ یوپی میں اپنے ہی گاؤں میں حضرت نے بھیجے تھے۔ کاندھلا جو اب شہر ہے اس وقت میں، اس وقت یہ گاؤں تھا، تو کاندھلا، دلی سے کاندھلا حضرت نے اپنا، حضرت کا گھر یہاں بھی ہے چونکہ ان کی بھی کافی زمینیں ابھی بھی ہیں یہاں پر، بہت زیادہ زمینیں ابھی بھی یہاں پر، تو حضرت کا جو ہے گھر یہی تھا اور وہاں بھی تھا دلی میں بھی۔ حضرت نے سب سے پہلے اپنے ہی چھیتر میں، اپنے ہی گاؤں میں جماعت بھیجی ہے، تو سب سے پہلی جماعت 1927 1926 دونوں قول ہیں، اور یہ آئی ہے آپ کے کاندھلا میں۔ یہاں لوگوں میں چل پھر کر کے دین کی محنت کی گئی، گشت والا اصول جو وہاں پر بن گیا تھا، اور گشت والے اصول کے تحت میں کام ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پڑھنا پڑھانا، پھر حضرت نے بہت سارے علماء سے کہا کہ بھی کتاب کوئی نہ کوئی لکھی جائے، اور اس کے بعد پھر کتاب لکھنی شروع کی گئی۔ فضائل اعمال کے پہلے الگ الگ حصے تھے، فضائل اعمال کے حکایت صحابہ الگ تھا، فضائل نماز الگ تھا، ذکر الگ تھا، فضائل قرآن الگ تھا، فضائل تبلیغ الگ تھا، فضائل رمضان الگ تھا، اور موجودہ مسلمانوں کی موجودہ بستے کے واحد علاج یہ الگ کتاب تھی، یہ ساری کتابیں الگ الگ تھی۔ ایک نصاب اسے کہتے تھے، تبلیغی نصاب، اس کا نام یہ نہیں تھا اس وقت فضائل اعمال، اس وقت نام رکھا گیا اس کا تبلیغی نصاب، یعنی تبلیغی حضرات کے لیے فضائل پر ابھارنا ہے، فائدے پر ابھارنا ہے، تاکہ لوگ امت عمل کرنے والی بن جائے۔ فرماتے ہیں اس طرح سلسلہ چلتا رہا، اب یہ کام پھیلنا شروع ہو گیا۔ 1927 سے اب آپ سمجھ لیجئے لگ بھگ 14 سال اس کام کو ہوتے ہوئے ہو گئے، مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جماعتیں بھیجی گئی، اور مختلف حصوں سے لوگ پہنچے مرکز نظام الدین، اور وہاں پر جو حضرت کی جیب خاص سے کھانا پینا یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، اور پھر وہ حادثے بھی پیش آئے کہ اس طرح سے کہ بالکل جیب خالی ہو گئی، ختم ہو گیا، سب کچھ زیورات بھی بک گئے، جو کچھ تھا وہ سب کچھ بک گیا۔ تو اللہ رب العزت سے ایک روم میں جا کر کے دعا مانگی کہ اللہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا وہاں تک کر لیا، یا اللہ اس سے زیادہ میرے بس کی کچھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ایسی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کشف و الہام میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب کوئی یہاں سے بھوکا نہیں جائے گا، تم باہر نکلو۔ جب حضرت روم سے باہر نکلے ہیں دعا کر کے، تو بڑی خوشی کے ساتھ نکلے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جائے گا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ آج بھی دیکھیں صاحب خیر حضرات بھیجتے ہیں وہاں پر، ٹرک کے ٹرک آتے ہیں، ٹماٹر کے ٹرک کے ٹرک آتے ہیں، آپ کے آلو کے ٹرک کے ٹرک آتے ہیں، آپ کے کیا بولتے ہیں چاول کے، گیہوں کے، آٹے کے، ایسے ٹرک کے ٹرک آتے ہیں، اور وہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں کہاں سے آیا، حالانکہ معلوم ہے لوگوں کو کہاں سے آتا۔ اکثر جو اس میں خرچ کرتے ہیں میوات کے لوگ کرتے ہیں، میوات کے لوگوں کا اکثر جو ہے ان کے یہاں پر حساب بنا ہوا ہے کہ اتنے کنٹل، اتنے ٹن، اتنے فلاں 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 فلاں، یہ سب لوگ بھیجیں گے، اور وہ سارے کا سارا وہاں ٹرکوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر ماشاءاللہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ اب کوئی وہاں سے بھوکا نہیں جاتا ہے، ٹائم پر دسترخوان بچتا ہے، ٹائم پر اٹھتا ہے، جو اس وقت رہے گا انشاءاللہ اس کو کھانا مل ہی جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، اب 1941 اور 1940 کا دور آ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1940 میں سب سے پہلا اجتماع ہوا۔ جیسے اجتماع ہوتے، چونکہ تعداد بڑھ گئی تھی بہت زیادہ، ملک کے بہت سارے حصوں میں جماعتیں پہنچ گئی تھی، اور ملک کے حصے والوں نے جان بھی لیا تھا کہ یہ ایمان کی محنت ہے، علماء کرام اس میں ساتھ تھے، دارالعلوم دیوبند نے اس کی تائید کی تھی، دارالعلوم دیوبند کی وجہ ہی سے یہ جماعت آگے بڑھی تھی۔
اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند یہ کہہ دیتا کہ یہ جماعت ہماری نہیں ہے، یہ دین میں نیا کام ہے، لہذا یہ کام آگے نہیں بڑھتا، اور اگر بڑھتا تو بدعات کے روپ میں بڑھ سکتا تھا، لیکن سنت کے روپ میں نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند والوں نے کہا کہ بالکل حق ہے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، اللہ نے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن پر اس کام کو کھولا ہے، اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ عمومی محنت کی جائے۔ عمومی محنت کی شکل کوئی نہیں تھی سوائے اس جماعت کے۔ یہ جماعت کی عمومی شکل نکلی، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور دیگر تمام بڑے بڑے اکابرین نے اس کی تائیدات کی ہیں، اور تائید کرنے کے بعد یہ جماعت شروع ہوئی ہے۔ 1940 میں سب سے پہلا اجتماع ہوا، 25,000 لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ اس وقت اس کو جلسہ کہتے تھے، جوڑ یا اجتماع نہیں کہتے تھے، جلسے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے بعض اکابرین سے کہ میوات میں ضلع نوح کے اندر ہوا ہے، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے صحیح اس پہ فی الحال یاد نہیں ہے۔ بہرحال اجتماع ہوا، 25,000 کی تعداد لگ بھگ لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اس وقت۔ اس کے بعد پھر کام آگے بڑھتا چلا گیا، کام کے اصول آگے بڑھتے چلے گئے، فضائل اعمال کا اصول نکلا، فضائل اعمال کے جو حصے ہیں 8 ان سب کا اصول نکلا۔ اس کے بعد حصہ 2 فضائل صدقات جو ہے اس کو بھی لکھا گیا، اور یہ دونوں کی دونوں کتابیں چلتی رہیں، اور یہ دونوں کی دونوں کتابوں سے لوگوں کے ایمان بنے، اور بہت زیادہ ایمان بنا ہے الحمدللہ۔ ایسے کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ مل جائیں گے آپ کو، لاکھوں لوگ مل جائیں گے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا، اور ان کے ایمان کی کیفیت بہت اونچائی پر پہنچی ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر یہ سارے اصول بنے کہ جماعت میں جائیں گے تو 2.5 گھنٹہ صبح ہوگی تعلیم، 1.5 گھنٹہ شام میں ہوگی، یہ 4 گھنٹے کی تعلیم۔ اس کے علاوہ عصر سے مغرب کے بیچ میں گشت، اور مغرب کے بعد میں بات ہوگی، بیان ہوگا۔ پھر رات میں سوئیں گے تو اس کے آداب ہوں گے، سونے کے آداب ہوں گے، سونے کے آداب کے بعد سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے، صبح اٹھنے کے بعد جو ہے تہجد پڑھیں گے، تہجد کے بعد میں پھر 3 تسبیحات کریں گے پوری نماز سے پہلے، اور تسبیحات پوری کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے فجر کی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ناشتہ اور ملاقاتیں وغیرہ کا عمل ہے، 2.5 گھنٹے لگانے ہیں۔ 2.5 گھنٹے لگانے کے بعد پھر واپس آنا، پھر وہی اپنے 2.5 گھنٹے کی تعلیم، پھر اس طرح 1.5 گھنٹے کی شام میں تعلیم، کھانے کے وقت کھانا، آرام کے وقت آرام۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سسٹمیٹکلی بن گئی، اللہ کی طرف سے بنی ہیں۔ جیسے اللہ نے ذہن کھولا ویسے انہوں نے یہ اصول و آداب بنائے، لیکن یہ اصول و آداب ہے، ان کو دین نہ سمجھا جائے، ان کو سنت نہ سمجھا جائے۔ کیسے کہ صبح میں 2.5 گھنٹے تعلیم کرنا سنت ہے، جو نہیں کرتا اس نے سنت چھوڑی، یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اصول و آداب، اس کو اصول کہیں گے آپ۔ وہاں صاحب بھی اس بات کو کہتے ہیں مرکز والے کہ اصولوں کو شریعت کا درجہ نہ دیا کرو۔ اصول ہوتا ہے، وہ حکمت کے تحت میں لاگو کیا جاتا ہے، وہ شریعت نہیں ہوتی ہے، وہ اصول ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں تو پہلے اس کے اندر باؤنڈیشن تھی، اب تھوڑی سی باؤنڈیشن کم کر دی گئی ہے۔ باؤنڈیشن یہ تھی کہ شوہر کے ساتھ ہی اس کی بیوی جو ہے جا سکتی ہے، اس طریقے سے بیٹا ماں کے ساتھ میں جا سکتا ہے، چند ہی آپشن تھے، یہ نہیں کہ ہر محرم کے ساتھ میں جا سکتی ہیں، یہ نہیں تھا۔ ابھی چند دن پہلے یہ ہوا ہے کہ اب محرم کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ اب اگر اس اصول کو شریعت کا درجہ دیا جاتا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ جائز تو اور جگہ بھی تھا، محرم رشتہ ہونا چاہیے جس سے ہمیشہ کا نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، یہ اصول آ ہی گیا۔ تو بہرحال اصول کو اصول کا درجہ دینا چاہیے، شریعت کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جماعتیں آگے بڑھی، 1950-51 کا وقت آیا، مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو چکا 1948 کے لگ بھگ۔ ان کے انتقال کے بعد میں سمجھ لیجیے آپ، پھر یہ ہوا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آگے بڑھے، ان کا اللہ نے کام کھولا ان کے اوپر، کام یہاں سے بہت آگے تک پہنچا۔ پھر وہ جماعتیں بھی گئیں، جماعتوں کے ساتھ ہر طرح سے حالات پیش آتے تھے، ان حالات میں جماعت کام کرتی تھی، کبھی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بھی کام کیا، کبھی مسجد میں بیٹھ کر کام کیا، کبھی مسجدوں سے ان کو بھگایا گیا، سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے کام آگے بڑھتا رہا، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے، مولانا صاحب آ گئے، ان کے بعد اور مولانا انعام صاحب آ گئے، اور اس وقت مرکز نظام الدین کے اندر مولانا سعد صاحب ہیں، اور دیگر اکابرین ہیں۔ بہرحال یہ سارے کا سارا سسٹم ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ جماعت تبلیغ کی شروعات، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک۔ اور تعلیم کے اندر ایک کتاب جو منتخب احادیث کے نام سے یہ بڑھا دی گئی ہے، حالانکہ اس میں بڑا اختلاف ہے، اور جو ہے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ نہیں ہونی تھی، لیکن بہرحال ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
اگر ہے تب بھی ہمیں کوئی بات نہیں ہے، نہ ہے تب بھی ہمیں کوئی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ ہم الجھن میں نہیں رہ سکتے، سب ہمارے اکابرین ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ ایک شعبہ، عمومی شعبہ، عمومی محنت کے لیے 1926 میں سب سے پہلی جماعت اس کی گئی ہے، اور اس کے سرخیل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ذہن پر اللہ نے اس کام کو کھولا ہے، اور خواب کے ذریعے سے ان کو جو ہے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملی ہیں، اور بڑے عجیب آدمی تھے، عبادت، ریاضت، مجاہدے کے اندر اس قدر عجیب آدمی تھے کہ اللہ رحم فرمائے کہ اس قدر محنت کر کے گئے ہیں، اتنی کڑن ان کو ہو گئی تھی امت کی کہ بے انتہا۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جماعت بنا اکابرین کے، علماء کے، دارالعلوم دیوبند کے انتمام کے بغیر کام کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تائیدات اس کو حاصل تھی، بلکہ اکابرین علماء دیوبند مرکز نظام الدین آنا جانا تھا، اور وہاں جا کر کے بیانات بھی ہوا کرتے تھے، اور اجتماع کے اندر بھی وہ لوگ آیا جایا کرتے تھے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں۔ بہرحال رہا مسئلہ کہ صاحب یہ جماعت کے دو ہو گئے گروپ، تو اس میں کیا بات ہے؟ جماعت کے دو گروپ بنے یا جو ہے 50 گروپ بنے، غیبت کرنا حرام ہی رہے گا۔ یہ والا گروپ اس والے گروپ کی غیبت کرتا ہے تو حرام، وہ والا گروپ اس والے کی غیبت کرتا ہے تو حرام، تو غیبت والا حکم جو ہے چینج نہیں ہوگا۔ اگر 50 گروپ بھی بن جائیں گے جماعت کے اندر، یا جیسے مدرسے آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے دو حصے ہو گئے، ایک دارالعلوم وقف ہے اس وقت، ایک دارالعلوم ہے دیوبند، یہ دو ہو گئے، تو کیا ان میں کیا غیبت کرنا جائز ہوگا؟ ان کے آپس میں غیبت نہیں کر سکتے، کام کریں، کام بڑھائیں، کام کی طرف دھیان دیں، غیبت کی طرف دھیان نہ دیں۔ ہماری جمعیت علماء ہند ہے، دو حصوں میں ہو گئی، مولانا ہاشم مدنی کی جمعیت الگ ہو گئی، مولانا محمد مدنی کی جمعیت الگ ہو گئی، تو کیا ان دونوں میں غیبت کرنا جائز ہو جائے گا؟ ایسے ہی جماعت کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک شورا والے کہلائے، ایک جو ہے امارت والے کہلائے، ٹھیک ہے، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں سب کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی کسی ایک طرف جھک کر کے۔ ہاں کام ایک طرف کر سکتے ہیں، چونکہ دو طرف کام کر بھی نہیں سکتے، جیسے کہ دو اماموں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے نا آپ۔ امام شافعی یہ بھی حق پر ہیں، امام ابو حنیفہ یہ بھی حق پر ہے، لیکن بیک وقت دونوں پر عمل نہیں کر سکتے آپ، رہنا کسی ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں نظام الدین کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ دوسرا والا گروپ وہ باطل ہے یا اس طرح کچھ، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ اپنی رائے سے کام کریں، اور یہاں اپنی رائے سے کام ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم سب کی رائے کو احترام کرتے ہیں، لیکن بہرحال غیبت ایک دوسرے کی کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ مرکز والے شورا والوں کی غیبت کرے یا شورا والے مرکز والوں کی غیبت کرے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، دونوں کو مل بانٹ کر کام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج ماشاءاللہ دونوں جمعیتیں دو ہیں، لیکن دونوں مل بانٹ کر کام کرتے ہیں، دو مدرسے ہیں دیوبند کے اندر، دارالعلوم وقف ہے اور دارالعلوم ہے، دونوں مل کر ہی کام کرتے ہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس وقت ہوا تھا اختلاف تو ہوا تھا، اب تو کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے ہی جماعت والے حضرات کو بھی دونوں گروپوں کو مل بانٹ کر محنت کرنی چاہیے، اور جن علاقوں کے اندر عقل مند ہیں، نظام الدین والے اور شورا والے عقل مند لوگ ہیں، بڑھیا لوگ ہیں، وہ ماشاءاللہ مل بانٹ کر کام کر رہے ہیں۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، دونوں گروپ کام کرتے ہیں۔ چند چیزوں میں اختلاف ہے کہ یہ والے عمل وہ کہتے ہیں ہماری جو ہے سمجھ میں نہیں آتے، ایک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حساب سے ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آتے وہ اس کام کو نہیں کرتے، جو کہتے ہیں سمجھ میں آتے وہ کام کو کرتے۔ کوئی ایسا حرام حلال کا مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن بہرحال اس پر بہت زیادہ غیبتیں کی گئی، چغلخوریاں کی گئی، ایک دوسرے کے اکابرین کو الٹا سیدھا کہا گیا، یہ بہت غلط ہوا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ فی الحال جو لیٹسٹ موجودہ جماعت ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، یہ عمومی جماعت کی ایک شکل، عمومی محنت کی ایک شکل ہے۔ خانقاہی نظام جوں کا تو باقی ہے، مدارس کا نظام باقی ہے، یہ امر بالمعروف کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں کسی پر بھی جماعت کو تھوپا نہیں جا سکتا کہ سارے مدرسے پڑھائی چھوڑ کر کے جماعت کے کام میں لگیں، تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے جماعت والے مدرسے کے کام میں لگیں، تو حالانکہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے جو میدان دیا ہے اس میں محنت کرے، ایک دوسرے کی سپورٹ کرے، مدرسے والے جماعت والوں کی کریں سپورٹ، اور جو ہے مدرسے کا نام جماعت والے جو مدرسے والوں کی سپورٹ کریں، خانقاہ والوں کی سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، مخالفت نہ کریں، اختلاف نہ کریں۔ اگر اختلاف کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اگر تعاون کرتے ہیں کسی ایک کام میں لگے، جیسے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا اصل کام مدارس کا ہے،
ہم نے پڑھنے پڑھانے کا اصل کام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنا جماعت کا کام بھی کرتے ہیں، گشتوں بھی رہتے ہیں، ملاقاتیں بھی جو ہے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ وہی ملاقات تو ہم لوگ خیر نہیں کر پاتے، پڑھنے پڑھانے کے کام رہتے ہیں، لیکن جوڑ وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں جانا آنا رہتا ہے ہم لوگوں کا، تو تھوڑا بہت جتنا ہم سے ہوتا، اور ہم سے کہا بھی یہ گیا، مرکز نظام الدین سے ہم سے یہی کہا گیا جتنا آپ دے سکتے ہیں اپنے مدرسے کے ساتھ اتنا وقت دینا ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، سب ہمارے ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے خانقاہ والا وہ ہمارا، مدرسے والا وہ ہمارا، اور جو جماعت والا وہ بھی ہمارا ہے، یہ سب ہمارے لوگ ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بہت سے شعبے ہیں، ایک اہم شعبہ اور ہے، اس کو جہاد کا شعبہ کہتے ہیں، اور اس کا ثواب ان سب سے زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، خانقاہ سے زیادہ، مدارس سے زیادہ، جماعت سے زیادہ جہاد کا ثواب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدہ زیادہ ہے، اور کتاب یہ کہتی ہے کہ جب مجاہدہ بڑھے گا تو ثواب بڑھے گا۔ اب مجاہدہ ظاہر سی بات ہے خانقاہ میں جہاد والا نہیں ہے، وہاں جان لبوں پر رہتی ہے، جان ہتھیلی پر رہتی ہے، لہذا وہاں کا مجاہدہ بڑا ہوا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سب سے بڑا شعبہ ہے جہاد، تو یہ آپ سمجھ لیجئے یہ اعلیٰ کوالٹی والا کام ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تینوں کام ہیں، تینوں کام اپنے اپنے حساب سے ہیں۔ علماء حضرات مدارس میں بھی رہیں گے، باقی سب کا تعاون کریں گے، اسی طریقے سے جماعت والے حضرات جماعت ہی میں رہیں گے، چونکہ نہ یہ خانقاہ جا سکتے ہیں، اور جو ہے خانقاہ میں یہ شیخ بن کر تو بیٹھ نہیں سکتے، یا مدرسے کے اندر تو نہیں جا سکتے وہاں پر بخاری شریف پڑھانے کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت میں لگیں، زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، 4 مہینے لگائیں، بیرون کے لیے جائیں، 5 مہینے کے لیے جائیں، چلے کے لیے جائیں، اور اس طریقے سے عشرے کے لیے جائیں، میں مستورات جائیں اور بغیر مستورات کے جائیں، ہر طرح سے اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کریں، یہ ان کا فریضہ اسی طرح سے ادا ہوگا، ورنہ علماء کرام کا فریضہ خانقاہ کے اندر امر بالمعروف کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، مدارس کے اندر پہلے ہی سے ادا ہو رہا ہے، یہ تو ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، سارے ایک کام میں نہیں لگ سکتے، ان سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جی مختصر جماعت کی ہسٹری جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جماعت جو تبلیغی جماعت کہلاتی ہے یہ کہاں سے شروعات ہوئی اور کیسے آگے بڑھی، پہلی جماعت کب گئی، پہلا اجتماع کب ہوا، حضرت کے انتقال کے بعد کون آئے، ان کے انتقال کے بعد کون آئے، موجودہ جو اختلاف ہوا ہے، تو اختلاف کے باوجود 2 مرکز بنے ہیں، جو ہمارا مرکز نظام الدین ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے، فیض الہی کے نام سے مرکز کہلاتا ہے، وہ دونوں ہمارے ہی مرکز، سب ہمارے ہی بزرگ ہیں، کام کریں، غیبت نہ کریں، چغل خوری کسی کو کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ فی الحال مرکز نظام الدین کر مولانا سعد صاحب جو ہے امیر ہیں، وہاں کے ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، کوئی بھی امیر بن سکتا، آج ہی ہے کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جماعت کی ہسٹری آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کے پر آپ سے میں کل سن بھی سکتا ہوں اس کو۔ یہ ہے جی قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہو گیا جی آپ کا سبق، بس کریں۔